سلام دوستو، آپ سن رہے ہیں وائس آف اردو کا ایک اور ایکسکلوزیو انویسٹیگیٹو پوڈ کاسٹ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، آج شبد نہیں مل رہے مجھے، یہ الفاظ ادا کرنا اور آج کی یہ ریکارڈنگ کرنا سچ کہوں تو میرے لیے بے حد مشکل ہو رہا ہے۔ بالکل میں سمجھ سکتا ہوں۔ ایک بہت ہی بھاری دکھ کا ماحول ہے اس وقت۔ ہاں، ہمیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ غمگین خبر ملی ہے کہ ایران کے جو ٹاپ سیکیورٹی آفیشل اور عظیم لیڈر تھے علی لاریجانی، وہ تہران میں ایک اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں شہید ہو گئے ہیں۔ جی، یہ ایسی خبر ہے جس نے پوری دنیا کو کمپلیٹلی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں اسے سچ میں بیان نہیں کر پا رہی۔ ان کی شہادت پر یہ آج بیٹھ کر ڈیٹیل تجزیہ کرنا ہمارے لیے بے حد مشکل اور جذباتی لمحہ ہے۔ دیکھیں، جب ایسے اچانک حالات بدلتے ہیں تو جذبات پر قابو رکھنا واقعی ناممکن سا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم گراؤنڈ فیکٹس لوگوں تک پہنچائیں۔ صحیح بات ہے، اور مجھے فوراً سے ہماری پچھلی ویڈیو یاد آ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسی بارے میں گفتگو کی تھی کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کا جو ریوارڈز فار جسٹس پروگرام ہے وہ $10 ملین کا انعام دے رہا ہے۔ ہاں، $10 ملین ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے یہ۔ بالکل، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص مجتبیٰ خامنئی، علی لاریجانی اور IRGC کے دیگر لیڈرز کی ایگزیکٹ معلومات دے گا اسے یہ رقم ملے گی۔ اور اس وقت سچویشن بہت عجیب تھی۔ وہی نا، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ علی لاریجانی اور باقی لیڈرز تہران کی سڑکوں پر کھلے عام گھوم رہے تھے، عوام کے درمیان ریلیز میں حصہ لے رہے تھے، جیسے انہیں کوئی خوف ہی نہ ہو۔ جی، ان کا وہ پبلک کانفیڈنس ایک کلیئر میسج تھا دشمن کے لیے کہ وہ انڈر گراؤنڈ بنکرز میں چھپنے والے نہیں ہیں۔ اور اب اچانک ہمیں ان کی شہادت کی خبر مل گئی تو میرا سب سے بڑا سوال یہی ہے، اور دکھ کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس $10 ملین کے انعام نے اپنا کام کر دیا؟ یہ واقعی اس پورے سنگین واقعے کا سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا انہی کے آس پاس کام کرنے والوں نے، ان کے اپنے لوگوں نے یہ معلومات دشمن کو دی؟ دیکھیں، اس مسئلے میں بہت ڈیپ پولیٹیکل اور جنگی حالات شامل ہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں دونوں کی طرف سے یہ واضح کر دوں کہ ہم یہاں کسی کی طرفداری نہیں کر رہے۔ بالکل نہیں، ہم صرف اور صرف گراؤنڈ سورسز اور فیکٹس عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے نا $10 ملین والا، اس نے ڈائریکٹلی ایک انٹیلیجنس لیک کو جنم دیا ہے۔ وہی تو، وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اگر اپنے ہی دھوکہ دے دیں تو انسان کیا کرے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ایران جیسی مضبوط سیکیورٹی والی اسٹیٹ میں اتنی بڑی انٹیلیجنس لیک آخر کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل میں اس کا جواب خود ایک اسرائیلی آفیشل نے ریسنٹلی تصدیق کر کے دیا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ علی لاریجانی کو مارنے کے لیے پچھلے 24 گھنٹے میں جو پریسائز کوآرڈینیٹس ملے تھے وہ تہران کے رہائشیوں کی طرف سے آئے تھے۔ ویٹ، یعنی تہران ریزیڈنٹس نے خود؟ جی ہاں، یعنی ڈائریکٹلی ہیومن انٹیلیجنس، جسے ہمنٹ کہتے ہیں، اس کا استعمال ہوا اسٹرائک میں۔ یہ تو بہت شاکنگ ہے۔ مطلب وہ کسی انڈر گراؤنڈ بنکر کے تو نہیں چھپے تھے نا؟ وہ تو میرے خیال سے اپنے گھر میں ہی تھے اور کھلے عام گھوم رہے تھے۔ بالکل، وہ اپنے گھر میں تھے، اور یہ اسٹرائک اتنی اچانک اور اتنی تباکن تھی کہ ان کے ساتھ ان کا جوان بیٹا اور سینئر ایڈز بھی شہید ہوئے۔ او باپ رے، ان کا بیٹا بھی؟ ہاں، اور حملے کے بعد حالات یہ تھی کہ ملبے میں یعنی ربل میں ان کی پہچان تک مشکل ہو گئی تھی۔ انہیں ان کی انگوٹھی سے پہچانا گیا۔ انا للہ، انگوٹھی سے پہچان ہوئی، یہ تو واقعی دل دہلانے والی بات ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک طرف تو مخبری ہو رہی ہے، لوگ انعام کے لالچ میں اپنوں کو مروا رہے ہیں، پر جب ان کا جنازہ ہوا، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، وہاں تو لاکھوں کی بھیڑ آئی تھی سڑکوں پر۔ یہی ایران کا وہ پیراڈاکس ہے جو ویسٹ کو سمجھ نہیں آتا۔ ایک طرف لوگ انعام کی وجہ سے انفارمرز بن رہے ہیں، پر دوسری طرف عوام دشمن کے ان سٹرائک سے ڈرے نہیں۔ صحیح کہا، وہ خوف زدہ ہو کر گھروں میں نہیں بیٹھ رہے۔ اور دشمن یہ دیکھ رہا ہے، اس لیے اسرائیل کی انٹیلیجنس اب مسلسل ایرانی آفیشلز کو کال کر کے دھمکا رہی ہیں۔ کالز کر رہے ہیں؟ مطلب ڈائریکٹ فون پر دھمکیاں؟ جی بالکل، ڈائریکٹ کالز، کہہ رہے ہیں کہ فوراً ریزائن کر دو ورنہ اگلا نمبر تمہارا ہے، تم بھی مارے جاؤ گے۔ یہ پوری طرح سے سائیکولوجیکل وارفیئر بن چکا ہے۔ یہ تو اوپن وار ہے ہر لیول پر۔
لیکن ایک منٹ، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس وار کی آنچ اب خود امریکہ کے اندر تک پہنچ گئی ہے۔ جو USNCTC کے ڈائریکٹر ہیں جو کینٹ، انہوں نے ریزائن کر دیا اس سب میں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا انٹرنل ڈیولپمنٹ ہے۔ جو کینٹ کا اس جنگی ماحول پر ریزائن کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے ریزائن کرنے کی وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے واضح کیا کہ ایران سے امریکہ کو کوئی ڈائریکٹ خطرہ نہیں تھا، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ پوری جنگ دراصل اسرائیل کے دباؤ میں شروع ہوئی ہے۔ یعنی امریکہ کو زبردستی اس آگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اور آپ کو یاد ہوگا 28 فیب کو جب سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو بھی ایسی ایک حملے میں شہید کیا گیا تھا، تبھی سے US اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ درار پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، تو یہ سب انٹرلنکڈ ہے۔ لیکن اگر ہم علی لاریجانی پر واپس آئیں، مجھے ایک چیز لگتی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ ٹارگٹ پر ہیں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ فلی اویئر تھے کہ ڈرونز ان کے اوپر ہیں۔ پھر بھی وہ چھپے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا آخری وقت مسلم ممالک کو جگانے میں لگایا۔ میں ان کے اس آخری پیغام اور خاموش پڑوسیوں کے رویے کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ لاریجانی کا وہ جو آخری اوپن لیٹر تھا، کھلا خط، وہ واقعی ایک بہت بڑا ہسٹوریکل ڈاکومنٹ بن گیا ہے اب۔ بالکل، مجھے تو عجیب سی حیرت ہوتی ہے ان عرب ممالک کی خاموشی پر۔ مطلب اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور آپ دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں تو چنگاری آپ کے گھر بھی تو آئے گی نا ایک دن۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ اور ایکسپرٹ انالیسس کے مطابق علی لاریجانی نے بھی اسلامک گورنمنٹس کو یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کے آخری الفاظ کیا تھے اس خط میں؟ انہوں نے بہت دکھ سے لکھا تھا کہ کوئی بھی مسلم دیش ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے، ہم اکیلے لڑ رہے ہیں۔ یہ الفاظ واقعی بہت چبھنے والے ہیں، اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ لاریجانی کے شہادت پر رشیا کے پوتن نے افسوس کا خط بھیجا۔ ایک نان مسلم لیڈر خط بھیج رہا ہے، پر عرب دیش بالکل چپ بیٹھے ہیں۔ یہی تو ٹریجڈی ہے۔ اور لاریجانی نے اس خط میں 6 اہم سوالات پوچھے تھے انہی پڑوسیوں سے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں گے؟ انہوں نے سیدھا پوچھا کہ جب 28 فیب کو سپریم لیڈر شہید ہوئے تو تم سب چپ کیوں رہے؟ تمہارے منہ سے ایک لفظ کیوں نہیں نکلا؟ صحیح بات ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ دیکھو، امریکہ کبھی کسی کا وفادار نہیں رہا ہے، اور اسرائیل بیسیکلی تمہارا بھی دشمن ہی ہے۔ لیکن یہ پڑوسی تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں نا کہ ایران ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ان کا سسٹم گرانا چاہتا ہے۔ اور لاریجانی نے اسی بات کو کلیئر کیا۔ انہوں نے واضح لکھا کہ ایران کا مقصد ان دیشوں پر قبضہ کرنا بالکل نہیں ہے۔ اصلی لڑائی تو امریکہ، اسرائیل اور ریزسٹنس کے درمیان ہے۔ تو پھر یہ عرب دیش حق کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ آخر کیا رکاوٹ ہے ان کے اور ایران کے بیچ میں؟ دیکھیے، یہاں ایکسپرٹ پوائنٹ آف ویو سے سمجھے تو عرب دیشوں کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے۔ ان کا جو پورا نظام ہے، ان کی اکانومی، ان کی سیکیورٹی، وہ سب امریکہ اور اسرائیل کے سہارے ہی چل رہا ہے۔ اوہ، یعنی وہ چاہیں بھی تو ہل نہیں سکتے۔ بالکل، اگر وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کا اپنا پیٹرو ڈالر سسٹم اور سیکیورٹی امبریلا کمپلیٹلی کولیپس کر جائے گا۔ یہ تو بہت ہی عجیب سی ہیلپ لیس سچویشن ہے۔ لیکن چلے، عرب دیشوں کی خاموشی اور مسلسل اس قدر حملوں کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران اب اپنا دفاع کیسے کر رہا ہے؟ اب ایران نے اپنی اسٹریٹجی پوری طرح سے بدل لی۔ ہاں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ اب فزیکلی اور ڈائریکٹلی اکانومی پر حملہ کر رہا ہے۔ میرا مطلب ہے، جب آپ کسی شیر کو دیوار سے لگا دیتے ہیں تو کیا وہ ہر نشانے پر حملہ نہیں کرے گا؟ صحیح کہا، اور اب یہی ہو رہا ہے۔ کیا گلوبل گیس اور آئل سپلائی کو نشانہ بنانا ایران کا آخری ہتھیار بن گیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو امریکہ کی ڈی کیپیٹیشن اسٹریٹجی ہے نا، یعنی ٹاپ لیڈرز کو چن چن کر مارنا، یہ ان کی وقتی جیت تو ہو سکتی ہے۔ وقتی جیت، لیکن لیڈر کا مرنا تو بہت بڑا نقصان ہے۔ نقصان ہے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ ان کی ایک بڑی اسٹریٹجک ہار بن رہی ہے، کیونکہ ایران کا جو وار نیٹ ورک ہے وہ ایک لیڈر کے جانے سے رکا نہیں ہے۔ وہ نیٹ ورک ابھی بھی پوری طرح سے کام کر رہا ہے۔ تو اب اس وار نیٹ ورک نے اسپیسیفکلی کیا سٹیپس لیے ہیں عرب دیشوں کے خلاف؟ ایران نے فارملی عرب ممالک کو دھمکی دے دی ہے۔ انہوں نے کلیئر حکم دیا ہے کہ قطر کا پیٹرو کیمیکل کمپلیکس، سعودی ریفائنری اور UAE کے گیس فیلڈز کو فوراً خالی کر دو۔ ویٹ، خالی کرنے کی دھمکی؟ تو کیا انہوں نے اٹیک بھی کیا ہے کہیں؟ جی ہاں، صرف دھمکی نہیں دی۔ قطر اور ایران کی جو سب سے بڑی شیئرڈ گیس فیلڈ ہے، ساؤتھ پارس،
اس پہ حملہ ہو چکا ہے۔ او مائی گاڈ، یہ تو سیدھا گلوبل اکانومی پر حملہ ہے۔ اس پر پڑوسیوں کا کیا ری ایکشن آیا؟ قطر کے پی ایم نے اس کے فوراً بعد پبلکلی اسرائیل کو وارننگ دی۔ انہوں نے واضح کہا کہ انہوں نے اب لمٹ کراس کر دی ہے اور آگ سے کھیل رہے ہیں۔ یعنی آنچ اب ان تک پہنچ رہی ہے تو وہ بولنا شروع ہوئے ہیں۔ اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی ایرانی بہت اگریسو لگ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکس یعنی ٹویٹر پر اس حوالے سے کچھ کہا تو ایران کے فورن منسٹر نے ڈائریکٹ ان کا مذاق اڑایا۔ ہاں، وہ ٹویٹ بہت وائرل ہوا۔ انہوں نے ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ ٹویٹر پر ٹویٹ سے نہیں جیتی جاتی، میدان میں جیتی جاتی ہے۔ یہ تو بہت بولڈ سٹیٹمنٹ ہے اس ماحول میں۔ بولڈ اس لیے ہے کیونکہ زمین پر حالات واقعی اسرائیل کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ اسرائیل کے 3000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اور قریب 200 سولجر سیریسلی انجرڈ ہیں۔ ویٹ، واقعی 3000 لوگ؟ لیکن یہ خبریں تو مین سٹریم میڈیا میں اتنی نظر نہیں آئیں گی نا، کیونکہ ان سب فگرز کو وہاں میسیولی سینسر کیا جا رہا ہے، پر گراؤنڈ ریالٹی چھپتی نہیں ہے۔ پر گراؤنڈ ریالٹی کی جب بات ہوتی ہے تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آ جاتا ہے جس نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ وہ یو ایس اور اسرائیل نے مناب کے ایک اسکول پر حملہ کیا تھا۔ جی، مناب کا وہ ایلیمنٹری اسکول کا واقعہ۔ وہاں 180 بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک اسکول پر حملہ، اس کو دیکھ کر تو کوئی انسان اپنا جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ اور اسی سویلین کاسٹ اور معصوم بچوں کی شہادت کے بعد ایران سے بہت سخت جواب آنا شروع ہوئے۔ مجتبیٰ خمینی جو اب ڈائریکٹلی فرنٹ پر ہیں، انہوں نے ایک بہت اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کیا کہا اس حملے کے بعد؟ انہوں نے کلیئر الفاظ میں کہا کہ دشمن چاہے جو کر لے، ہر خون کی قیمت ہوتی ہے، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ اب وہ ایک بہت لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ He is clearly, different. We hail from different perspective, but he is a politician and he is a pragmatist. People don't even know. He has 4 books on the philosophy of Immanuel Kant. I mean, he is a philosopher also. Ideologue, yes, but this is the kind of people you sit together around the table and say, what is your grievances, what is our grievances, and let us fix it. He was a good man to negotiate with. He's a hardliner, but he is a pragmatist. He understood what he can get, what we have to do, and I think it was good. He understood profoundly the issues. He understood profoundly what he wants to get, and I think we lost him. I think we lost him in the sense of having an interlocutor valable, as they say. یہاں سے ایک نیا پہلو نکلتا ہے۔ لاریجانی اور دیگر ٹاپ لیڈرز کے جانے کے بعد بھی اور اتنی تباہی کے باوجود ایران کا سسٹم ٹوٹ کیوں نہیں رہا؟ اس کے پیچھے آخر کون سی آئیڈیالوجی ہے جو انہیں روکے ہوئے ہے؟ اصل میں یہ ایران نے جو لاریجانی کو مارنے کا قدم اٹھایا ہے نا، اس نے ان کی پیر پر کھلہاڑی مار دی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ علی لاریجانی کو 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے ٹائم پر ایڈلٹ ان دا روم مانا جاتا تھا۔ جی، یعنی وہ ایک بہت سمجھدار شخص تھے جن سے نیگوسیشن ہو سکتی تھی۔ ہاں، وہ پریگمیٹسٹ تھے۔ ایرانی سیکیورٹی کونسل کے سربراہ شہید ڈاکٹر علی لاریجانی کے تشییع جنازہ میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شہادت سے چند گھنٹے قبل انہوں نے کہا تھا کہ ایران کا ساتھ کسی بھی اسلامی ملک نے نہیں دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ذلت کی زندگی کے بجائے شہادت کو سعادت سمجھتا ہوں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آوازوں کو خاموش کیا جا سکتا ہے، وہ یہ جان لے اور وہ یہ دیکھ لے کہ علی والے کم نہیں ہوتے بلکہ ہر دفعہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اب جب وہ نہیں رہے تو ان کی جگہ ایک بہت ہی سخت گیر اور ایکسٹریم لیڈر سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ کا سوال تھا نا آئیڈیالوجی والا، جی، کہ عوام اگر مخبری کر رہی ہے تو پھر سسٹم کیسے مضبوط ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کربلا کی آئیڈیالوجی کو دیکھنا ہوگا۔ ایران کا جو پولیٹیکل اور سٹیٹ سٹرکچر ہے نا، وہ کسی
अकेले शख्स पर नहीं खड़ा। यानी पूरे सिस्टम की फाउंडेशंस अलग हैं। बिल्कुल, वो पूरे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम पर खड़ा है और उनका मानना है कि शहादत से निज़ाम और ज़्यादा ताकतवर होता है। अच्छा, इसीलिए मौत से एक दिन पहले लिरिजानी ने आयतुल्लाह मुतहरी का वो कौल सुनाया था। हाँ, लिरिजानी ने वाज़े कहा था, हमें मारो, हमारी कौम और बेदार होगी, यानी कौम और अवेक होगी। तो उन्हें वाकई इस $10 मिलियन के इनाम का कोई खौफ नहीं था अपने आखिरी वक्त में भी? नहीं था, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसी अटेम्प्ट्स पहले भी हो चुकी हैं। ओह, आप 1980 वाले इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। सही पहचाना आपने। 1980 में ईरान की पूरी पार्लियामेंट को उड़ा दिया गया था। बहश्ती, बुहनार, उनके प्रेसिडेंट, उनके पीएम, सब के सब एक ही हमले में मारे गए थे। और तब भी दुनिया को लगा था कि अब ईरान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? ईरान पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया। सही बात है, ये बिल्कुल वही बात है। लरजानी के जाने से अब एक और नया और शायद और भी सख्त लीडर उनकी जगह ले रहा है। जी, और अब लारीजानी की जगह जो लीडर लेने वाले हैं उनका नाम है सईद जलीली। सईद जलीली, इनके बारे में मैंने पढ़ा है कि इनकी एज करीब 60 साल है। जलीली एक हार्डकोर हार्डलाइनर है। इन्हें ईरान में जिंदा शहीद यानी लिविंग मार्टर कहा जाता है। जिंदा शहीद, ऐसा क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि उन्होंने ईरान इराक जंग के दौरान डायरेक्टली फ्रंट लाइन्स पर लड़ाई की थी और उस जंग में उन्होंने अपनी एक टांग गंवा दी थी। ओह, यानी वो सीधा बैटलफील्ड से आए हुए वेटरन है। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि वो मगरिब यानी वेस्ट के सख्त खिलाफ हैं। उनका स्टांस लारीजानी से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसका मतलब अब आगे जो नेगोशिएशंस या डिप्लोमेटिक रास्ते थे वो तो पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएंगे। नामुमकिन समझिए आप। जलीली के आने से ईरान का डिफेंसिव और ऑफेंसिव अप्रोच और ज़्यादा अग्रेसिव होने वाला है। वाकई ये एक बहुत ही अजीब और खौफनाक साइकिल है। तो दोस्तों, अगर आज की इस पूरी सूरत हाल का एक खुलासा करें, एक तरफ अली लारीजानी जैसी समझदार आवाज़ की वफ़ात होती है, दूसरी तरफ सईद जलीली जैसे वॉर वेटरन और हार्ड लाइनर का आगे आना, और इस सब के बीच अरब देशों की कंप्लीटली खामोशी। हाँ, और इस खामोशी के नतीजे में ईरान का पूरी दुनिया के एनर्जी और ऑयल क्राइसिस की तरफ अग्रेसिव कदम बढ़ाना, ये सब दिखाता है कि हालात किस डेंजरस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने जिस दुख और जज्बात के साथ इस मुद्दे पर गुफ्तगू की, इस सब को देखते हुए मैं आखिर में अपने सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। सही। अगर $10 मिलियन के इनाम ने तेहरान के अपने ही लोगों को मुखबिर बना दिया, तो सोचने की बात यह है कि क्या असल जंग आसमान में मिसाइल से लड़ी जा रही है या फिर असल जंग ईरानी मुआशरे के अंदर और सड़कों पर लड़ी जा रही है? ये बहुत डीपली सोचने वाली बात है। रिसर्च हैज़ बीन डन बाय हैदर हसन। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट। खुदा हाफिज।